ظاہر ہے ڈر ہم کیوں سب گئے ہیں، ہم ڈر اس لیے گئے ہیں کہ انیشیل سٹیجز پہ جو ہم نے پولیس سے بھگتا، جتنا سفر میں نے کیا جوڈیشری پہ کہ اس پہ مجھے میجر سیٹ بیک ہوا، تو ابھی فی الحال کہ اس میں ہر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، جی مجھے دیکھیں اچھا بھی آنکھیں کنسرن بھی ہیں۔ جی بالکل وجیہہ صاحبہ، اس پہ ہم مزید بھی تو بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر صحافی فہیم صدیقی صاحب نے، جو کہ اس سٹوری پہ کافی انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے۔ فہیم صدیقی صاحب بتائیے گا، آپ نے جی 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 I'm sorry آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ I'm sorry ان سے میرا بہت ان کی چیزوں پہ مجھے تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، تو آپ مجھے ان کے ساتھ بٹھائیں گے تو میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکوں گی، نہیں میں ان کو پورا نہیں اتر سکوں گی۔ میں آپ کو پہلے آپ بول نے ان رہی سے ہوں بات بھی نہیں کرنی، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو فری کر دیں گے۔ کیونکہ ان کے حساب سے وہ وکٹم شیمنگ کے رول پہ چل رہے ہیں، وہ رول مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میرے بچے کی غلطیاں تھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اس طرح سے مرڈر ہونا جسٹیفائڈ تھا۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنے انٹرویو میں دی تھی، خس کم جہاں پاک۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا انٹرویو نہیں کنٹینیو۔ اچھا، فہیم صدیقی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ فہیم صدیقی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، چونکہ آپ نے اس سٹوری پہ کافی کام بھی کیا ہوا ہے، یہ بتائیے یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے، اور ابھی تک کے کیا ثبوت سامنے آئے ہیں، اور کتنے مضبوط ثبوت ایسے ہیں جس سے ارمغان کو سزا ہو سکتی ہے؟ اپنا وجیہہ عامر صاحبہ کہہ رہی تھیں، میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ میں نے بھی اولاد کا دکھ سہا ہے۔ میرا بھی بیٹا جو ہے وہ کراچی میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوا ہے، تو میں ان کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے جو کامنٹ کیا تھا اپنی ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں سے وہ پارٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں کہہ تو گیا تھا اس بات کو، لیکن ظاہر ہے اور اس بات پہ کہہ گیا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ دیگر نوجوانوں کو نشے کی لت میں مبتلا کر رہا تھا، تو میرا اس وقت کا اسٹانس یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے، اگر وہ شخص جو ہے اس کے لیے میں ایسے الفاظ کہہ گیا، لیکن آج میں نے اس پارٹ کو اپنی ویڈیو میں سے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک ماں کے دل کو مزید میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کر ان سے اگر وہ چاہتی ہیں تو میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ اگر انہیں میرے ان الفاظ سے کوئی دکھ پہنچائے تو میں معذرت خواہوں۔ لیکن یہ جو کیس ہے نا، اس کیس کو ساتھ ساتھ ہمیں لے کے چلنا پڑے گا کہ اس میں جو ڈرگ کے ایشوز ہیں، اگر آپ نے آج ان کو ایڈریس نہیں کیا تو مزید مصطفیٰ عامر، مزید ارمغان پیدا ہوں گے اس سوسائٹی میں۔ آپ کو روکنا ہے، کہیں تو سٹاپ کرنا ہے نا۔ یہ کہنا کہ صرف قتل کیس کے اوپر فوکس رکھا جائے، ڈرگ کی بات نہ کی جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ڈرگ کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ یہ باتیں ہیں جو میں فہیم مستقل صاحب یہ اٹھا بھی رہا ہوں۔ بتائیے گا، یہ جو ارمغان کے والد صاحب جو منظر عام پر آئے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، کیس کس حد تک ڈسٹرب ہوگا ان کی اس پریزنس کی وجہ سے؟ تو کہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کیس مزید جو ہے نا وہ ارمغان کے حق میں ہی خراب ہوگا، اور وہ کر رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کرتے نہیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ عدالتیں یہ تھوڑی دیکھتی ہیں کہ جناب باہر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو یہ دیکھتی ہیں کہ ثبوت شواہد کیا پیش کیے جا رہے ہیں عدالت میں۔ جو پولیس جو ہے نا وہ ایک غیر جانبدار ادارہ تصور کیا جاتا ہے، بے شک قوم نہ سمجھتی ہو لیکن پیپرز میں ایسا ہی ہے۔ اور اس غیر جانبدار ادارہ جب اپنی تفتیش کرتا ہے تو اس تفتیش کی بنیاد جو ہے وہ چالان عدالت میں پیش کرتا ہے، اور عدالتیں جو ہیں اس چالان کی بنیاد پر عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ یہاں آپ نے شیراز کو جس طرح سے کورٹ میں پیش کیا، اور شیراز نے وہاں جس طرح سے اطرافی بیان قلم بند کرانے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ پولیس مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے، تو پولیس کی غیر جانبداری جو ہے نا یہاں پہ کمپرومائز ہو گئی۔ اب مسئلہ وہی آئے گا جی کہ پولیس کا چالان جو ہے جب وہ عدالت میں ہوگا اور یہ والی ساری چیزیں بھی ہوں گی تو کیس خراب ہوگا اس سٹیج پہ۔ تو میری تو دعا ہے کہ ایسے شواہد عدالت میں ہوں، ایسے گواہ عدالت میں ہوں جن کی بنیاد پر ارمغان کو سزا ہو۔ لیکن چلے اگر ماتحت عدالت سے سزا ہو بھی گئی، جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ ماتحت عدالت سے سزا ہو بھی جاتی ہے، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں جو ہے وہ ہم نے ملزمان کو بری ہوتے دیکھا ہے۔ میں ارمغان کو بری نہیں دیکھنا چاہتا، میں ارمغان کو سزا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر عدالت اسے سزائے موت دیتی ہے تو میں اسے پھانسی پر چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں شاید جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن اس لیے ہو رہا ہوں کہ میں نے خود اولاد کا دکھ سہا ہے، میرا اپنا بیٹا شہید ہوا ہے۔ اچھا وجیہہ عامر صاحبہ یہ بتائیے گا، کیونکہ سٹارٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو آپ نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا کہ ایک ایس ایچ او نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارمغان کا والد کون ہے؟ بظاہر تو وہ آپ پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ آپ یہ بتائیے، اب 2 ماہ ہو چکے ہیں اس واقعے کو، آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس وقت؟
جی، جب میں نے ارمغان کا نام لیا تھا، انہوں نے میرے سے دباؤ کے طور پہ نہیں کیا تھا۔ وہ جنرلی میرے خیال سے پولیس کی ایک پریکٹس ہے کہ اگلا پچھلا جس جس کی کمپلین ہم لکھا رہے ہیں، جس کو نامینیٹ کر رہے ہیں، اس کا اگلا پچھلا ہم ذرا اچھی طرح وہ پتہ کر لیں، تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ان پہ کوئی دباؤ آ جائے۔ کیونکہ جو سسٹم ہمارا چلتا ہے کہ پاورفل والا جو ہے وہ دوسرے انسان کو جو دبا جاتا ہے، اور اگر ابھی کی آپ اب بات کر رہے ہیں تو نہیں، ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا اس لڑکے کے جو چیزیں اس کی ایف آئی آریں یا جو بھی چیزیں کھلی ہیں، دیکھیں میں نے تو کبھی ایسے نہیں بولا کہ ایک لڑکے کا کرمنل ریکارڈ ہے، اس نے میں نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ اس لڑکے سے مصطفیٰ کی جھگڑے چلتے آ رہے ہیں، اس نے مصطفیٰ کو کئی دفعہ پہ دھمکیاں دی ہیں، تو اس کو اس لیے نامینیٹ میں نے کیا تھا۔ مجھے تو اتنا سب کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس لڑکے کے بارے میں۔ یہ تو مجھے یہ اب جس دن یہ فائر ہوا اور یہ سب چیزیں کھلی، تو اب آج ہی ہم بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ کس طرح اس کے گھر میں چلا گیا۔ وہ لڑکا تو پارکنگ بھی باہر کراتا تھا، اس نے مصطفیٰ کی گاڑی اندر کیسے پارک کر؟ میرے اپنے سوال 100 دماغ میں اٹھ گئے ہیں ان سب چیزوں کے بعد۔ اچھا وجیہہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کیس میں، اور جیسے کہ کچھ منشیات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ارمغان جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا عادی بھی تھا، اس کے والد خود بھی اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو اتنا پیچیدہ جب کیس ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ عامر قاتل کیس کہیں وہ سائیڈ لائن تو نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ میں نہیں ہونے دوں گی، مجھے اس چیز کا بہت کانفیڈنس ہے۔ دیکھیں میری ڈی آئی جی مقدس حیدر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میرا ڈپارٹمنٹ، میرا ادارہ سوللی یہ ہینیس کرائمز پر ہی کام کرتا ہے، تو وہ اسی پر ہی رکھیں گے اپنے اس میں، اور اس پہ ہمارا اتنا طریقے سے انکوائری چل ہی رہی ہے، انویسٹیگیشنز چل ہی رہی ہیں، جو کہ بالکل میں دیکھیں زیادہ سوال ان سے نہیں کرتی ہوں، کیونکہ کہیں انویسٹیگیشن کو میں ڈسٹرب نہ کروں۔ تو ان کی جس طرح سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریمانڈس کی ضرورت ہے، وہ لے رہے ہیں۔ پھر باقی جو دیکھیں جو ادارے ڈلے ہیں، اس میں سے کسی چیز کا بھی میرے مصطفیٰ کے مرڈر کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے دن سے ہی اس چیز کا اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ مصطفیٰ قتل کیس کے ساتھ ایف آئی آر جا گیا یا فلاں جا گیا مت اٹیچ کریں، کیونکہ یہ اس کے ذاتی مسائل ہیں۔ جی اچھا فہیم صدیقی صاحب، آپ نے بھی اس پہ سٹوری پہ کافی کام کیا ہوا ہے، یہ بتائیے ابھی تحقیقات کو دیکھتے ہوئے ہم کیا سمجھیں کب تک یہ کیس جو ہے کنکلوڈ ہو سکتا ہے، اور جو ہم سائیڈ لائنز پہ کچھ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں اس سے اس کیس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں کیس تو اگر ہم اے ٹی سی میں چونکہ یہ چل رہا ہے اینٹی ٹیررزم کوڈز، ان کے لیے باقاعدہ یہ ہے کہ آپ نے جلد از جلد سزا دینی ہے یا کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے، یہ تو ایک لا ہے۔ لیکن اطہر متین کا مرڈر ہوئے جو ہے، جو ایک ہمارے جرنلسٹ ساتھی تھے، ان کو میرے خیال ہے تیسرا سال چل رہا ہے ابھی تک ان کا کیس کے، اگر 52 سماعتیں ہوئی ہیں تو صرف 3 میں جو ہے کچھ کارروائی ہوئی ہوگی، باقی کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ابھی جب وجیہہ صاحبہ واک آؤٹ کر گئی تھیں، میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ وجیہہ عامر صاحبہ کو اگر میری بات سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ بات جو ہے میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، تو میں نے آج ہی اپنے چینل سے جو ہے اس جملے کو ایڈٹ بھی کر کے اسے نکال بھی دیا، اور میں آن ایئر آپ کے پروگرام میں وجیہہ صاحبہ مجھے سنی ہے کہ میں معذرت بھی کرتا ہوں ان سے کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو مجھے شاید نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مصطفیٰ عامر کا جو میرے سامنے کرمنل ریکارڈ آیا تھا کہ وہ شاید اس نوجوان نسل کے دیگر لوگوں کو بھی متاثر کر رہا تھا، تو میرا ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جذباتی یا وہ کہہ لیجیے کہ ایک وہ تھا جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ میں خود بھی ایک سانحے سے گزرا ہوں، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری بھانجی شہید ہوئی ہیں شہر میں دہشت گردی کے واقعے میں، تو میں ایک ماں باپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ تو آن ایئر میں معذرت چاہتا ہوں وجیہہ صاحبہ آپ سے کہ آپ کو اس جملے سے تکلیف پہنچی، لیکن میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ وجیہہ عامر صاحبہ ہوں، یہ اس ملک کیا کوئی اور والدین ہوں، انہیں اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہوگی، جس طرف یہ نسل جا رہی ہے ٹھیک ہے جی وجیہہ صاحبہ فائنل کامنٹ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، میری آنکھیں کھلی ہی تھیں کہ پونے گھنٹے میں ہی جب میرے بچے سے میرا رابطہ نہیں ہوا تو میں نے شور مچا دیا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور مصطفیٰ مل نہیں رہا ہے، رابطہ نہیں کر رہا ہے۔ صرف ایک یہ بات کہوں گی
दूसरा मुझे नहीं पता आपकी क्या रिसर्च है, क्या रिसर्च नहीं है, आपने किस तरह से चीज़ों को टटोला है या टटोला नहीं है। जनरली मुझे आप कोई एक इस तरह का उसको उसके हिसाब-किताब का जो आप सब कहते हैं जी, वो बगैर नंबर की प्लेट की गाड़ी वाले के हिसाब से आप लोग अगर उसे जज कर रहे हैं, ठीक है? जो एक आप लोगों ने बात की जी इंटरनेशनल नंबर, नहीं उसका इंटरनेशनल नंबर नहीं था। आप लोगों की रिसर्च गलत थी, ठीक है? बिल्कुल काले शीशों की गाड़ी थी, मैं मानती हूँ। उसकी ये 2-3 गलतियाँ बिल्कुल थीं जो जिनको मैं कभी जस्टिफाई नहीं करती हूँ। हमारे घर में हर वक़्त इस बात पे उनके वालिद से उसको डाँट पड़ती थी कि मैं सरकारी अफ़सर हूँ, तुम मुझे किसी दिन शर्मिंदा करवाओगे, इस तरह किसी ने पकड़ लिया तुम्हें, मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊँगा। ये आपको मैं अपने घर के जुमले बता जी। रही हूँ, ठीक है? और जहाँ तक आप कहते हैं नज़र की, मैं एक बात देखिए फ़हीम भाई और या कोई भी एनी पेरेंट का आप कब तक इन चीज़ों को कंट्रोल, किस चीज़ पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं? अगर आपने घर में बच्चे अब हम कहते हैं जी हम ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं निकालेंगे। हम बच्चे जब बाहर नहीं निकालेंगे, हम उनके हाथों में मोबाइल या आईपैड्स या टैबलेट्स पकड़ा देंगे, क्या उस पे हमारा कंट्रोल है कि बच्चे क्या देख रहे हैं? मैं हर पेरेंट से ये जवाब तो पूछती हूँ। आप स्कूल में भेज रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या दूसरे बच्चों के साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेजेस हो रही हैं? आई एम अ टीचर, आई सी कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं देखती हूँ और मैं फिर सोचती हूँ कि ये चीज़ें शायद इन्होंने घर में भी देखी हैं, जो ये आके आपस में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, विक्टिम शेमिंग बहुत आसान है, पेरेंट्स को जज करना भी काफ़ी हम लोग ना आस-पास के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जो है ना हम ज़्यादा टटोलने के आदी हो गए हुए हैं, बट इट्स ओके। एज़ अ पेरेंट हर पेरेंट कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के लिए करे। बिल्कुल। अच्छे से अच्छी तरबियत करे। वो कोई जान के कोई इस तरह की उसमें मुश्किल में ना खुद आना चाहता है और ऑफ कोर्स वो अपने बच्चे को भी नहीं चाहता है। स्पेशली जब आप बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हो, खुद पढ़ाते हो, एक एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करते हो, फिर भी इर्द-गिर्द में होने वाली चीज़ों पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चे को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पे ये नहीं कि इख्तिलाफ़ करती हूँ। मैं सिर्फ़ ये एक अवेयरनेस अपने हिसाब से ओपिनियन देना चाहती हूँ या मेरा एक अपना वो है जी। कि एक ही घर में अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का मिज़ाज अलग होगा। चारों बच्चे उस आपकी दी हुई सहूलत का कोई कोई फ़ायदा भी उठाएगा, कोई कंट्रोल में भी रहेगा। तो हम उस चीज़ को ना एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कुछ कि इस चीज़ को किसी हद तक ही कंट्रोल किया जा सकता है।